السلام علیکم. یہ میری آپ سے 508 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دعا میں یاد رکھیے. اس ایپیسوڈ میں بڑا ٹچی سا میٹر ہے. اکثر ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم بیٹے بیٹیوں کی شادی کر لی ہے، اب اگلے سال حج پہ جائیں گے. عمریں بہت کم ہوتا تھا، سننے میں آتا تھا، کیونکہ زاد راہ بڑی مشکل سے لوگ جمع کرتے تھے. وہ دور ہوتا تھا سفینہ حجاز، سفینہ عابد. لوگ بحری جہازوں کے ذریعے حج کے لیے جایا کرتے تھے. تو اکثر بزرگوں کی زبانی سنتے تھے کہ جی فلاں حج پہ جا رہی ہے، اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہیں، فرضوں سے سبکدوش ہو گیا ہے اور اب وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے. آج کے تناظر میں اسے دیکھیں تو وہ بات بالکل کچھ سمجھ سے بالاتر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آج کل والدین کی ڈیوٹی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں. آج سے 30 سال پہلے والدین شادیاں کر کے سرخرو ہو جاتے تھے. احساس ذمہ داری وہ ہوتا تو ضرور تھا، لیکن جو ایک ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا، فائنینشلی بھی اور دوسرا بھی سوشل بھی، وہ کسی حد تک بہت ہی معمولی ہوتا تھا. عیدیں شبراتیں ان پہ کھانے وانے یہی ہوتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کی اصل ڈیوٹی بچوں کی شادیوں کے بعد شروع ہوتی ہے. اس میں بیٹیوں والے ان پہ برڈن زیادہ آتا ہے، لڑکے والوں پہ ذرا کم آتا ہے. اور اکثر ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ساتھ والے گھر سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی. ہم کہتے نہیں آ رہی. کہتے اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کے گھر ابھی بہو نہیں آئی ہے. جس دن بہو آئے گی اس دن وہاں سے آواز آئے گی. معذرت کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بہو آئے گی تو وہ لڑائی کرنے آئے گی. نہیں، اس کا قصور شاید 2% ہو، شاید 1% ہو، شاید بالکل نہ ہو، یا سارا ہی اسی کا ہو، لیکن اس میں ایک فلسفہ چھپا ہوا تھا. کہتے تھے کہ ساتھ والے گھر سے آپ کو اس وقت آواز آئے گی جب وہاں پہ بہو آئے گی. تو مثال یہ دے کے سمجھاتے تھے کہ آپ ایک ٹوکرے کے نیچے جو مرغیاں رکھی ہوئی ہیں وہ سکون سے رات کو اس ٹوکرے کے نیچے رات گزارتی ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ بازار سے ایک مرغی لاؤ اور اسے ٹوکرے کے نیچے رکھ دو، پھر دیکھو پوری رات آپ کو مرغیوں کی آواز آئے گی. یہ نہ خود سوئیں گی نہ کسی کو سونے دیں گی. یہ مثال دے کے وہ سمجھاتے تھے. پتہ نہیں جو آتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جہاں جن کے ہاں آتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہوتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے بزرگ کہا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کسی مرحلے میں کوئی بات ہونی تو وہ کہتے تھے تم مجھ سے بات نہ کرو. وہ کہتے جی کیوں، میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں. تو وہ کہا کرتے تھے میرے سے وہ بات کرے جس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی ہے، کیونکہ میں 1-2 شادیاں کر چکا ہوں. اگر میرے ساتھ کسی نے مکالمہ کرنا ہے تو بات کرنی ہے تو وہ کرے جس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی ہے. جس کے کسی بچے کی شادی نہیں ہوئی وہ مجھ سے بات نہ کرے، کیونکہ وہ میری بات کو سمجھ نہیں سکتا، میری بات کے فلسفے کو سمجھ نہیں سکتا. تو واقعی
ان کی ان باتوں میں بڑی گہرائی تھی، اور اکثر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کی ذمہ داریاں اور ہیں، جن کے بچے کندھوں تک پہنچ گئے ہیں ان کا نظریہ، ان کی سوچیں، ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ لہذا بات کرتے وقت احتیاط کریں کہ آپ کس کے ساتھ مخاطب ہیں اور کس کو کیا مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں وہ ان کو مشورہ نہیں دے سکتے جن کے بچے کندھوں تک پہنچ گئے ہیں، اور جن کے کندھوں تک پہنچ گئے ہیں وہ ان کو بہتر مشورہ نہیں دے سکتے جو اپنے ایک دو بچے کی شادی کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، بزرگوں سے سنتے تھے، پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ ہر خطے کے حالات مختلف ہیں، ہر گھر کے حالات مختلف ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے۔ اپنے کمنٹس لکھیے، انتظار رہے گا، میرا چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔